بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ وہ جن کی تابع داری جن اور جانور بھی کرتے تھے، انسان کے علاوہ ان کی تابع داری جن اور جانور بھی کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آ کے ملتی رہیں۔ تو بیٹا پہلے اس لیے کہہ دیا ہے کہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون ہے کہ جن کے تابع داری جن اور جانور بھی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دوبارہ خطاب بندی میں یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی، قبول کر لی، اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی، یعنی آپ کے پہلے بھی کسی کو ایسی سلطنت میں ملی نہ بعد میں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن، یعنی بپھرا ہوا، سرکش میں بپھرا ہوا، مچرا ہوا سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، یعنی جن شیطان جو ہوتا ہے نا، جنات میں سے ہیں، شیطان خلل ڈالتا ہے نا نماز میں، کہ ایک یعنی سرکش شیطان نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، رکاوٹ ڈالے، تو خداوند تعالیٰ نے مجھے کو اس پر قابو دے دیا، سبحان اللہ، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون میں باندھ دوں، سبحان اللہ، کہ میں نے جن کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا اس کو ستون کے ساتھ، جنہیں پلے تھا نا مسجد کے، اس کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو۔ مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ وہب لی ملکا ینبغی لأحد من بعدی، یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل کے خصائل و معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اسی لیے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی تغرا و امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس اصلاح کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزانہ اعتزاز حکومت۔ قرآن کریم کی افضل آیتوں میں بھی حضرت علیہ السلام کی اس معجزانہ اقتدار حکومت کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ الشَّیْطَانِ مَن یغوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ، اور شیطان سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے، یعنی تابع کر دیا، اور جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے اور بیش قیمت سمندری سامان، یعنی سمندر میں غوطے لگاتے اور قیمتی سامان نکال لاتے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے نگران نگہبان ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن یعمل بین یدیہ بإذن ربی ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل
واجفان کل جوابی و قدور راسی یاد، اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کی خدمت انجام دیتے تھے ان کے پروردگار کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، اور جو کوئی ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے، جا کے جو انکاری کرے تو ہم دوزخ کا عذاب اسے چکھائیں گے۔ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے وہ جو چاہتے تھے، یعنی جو وہ حکم کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جن وہی کام کرتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی مسجد اقصیٰ بھی جنوں سے تعمیر کرایا، محرابین اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اور سورۃ نمل میں یہ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے۔ اور سورۃ سعد میں اس طرح ارشاد فرمایا وَالشَّیَاطِینَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفَادِ ھَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیرِ حساب، اور مسخر کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین، سرکش جن، ہر قسم کے کام کرنے والے، مہارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ سرکش جن جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری عطا سے ہیں، چاہے اس کو بخش دو چاہے روکے رکھو، اس کا کوئی محاسبہ نہیں۔ جذبہ لحاظ سے سرشار لوگ، بعض ملحدین جن کو معجزات کے انکار اور انکار جن کا مرض ہو گیا تھا، وہ لوگ ایتوں کے بارے میں عجیب مضحکہ خیز باتیں بکتے رہتے اور کہتے کہ جن سے مراد انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت قوی ہیکل اور دیو پیکر تھی، دیو کی طرح مضبوط تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو نہیں آتے تھے۔ یعنی وہ جن جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کے قابو نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا نا، اس لیے انہیں حکم ماننا پڑتا ہے۔ اور حیوانات کی تذکیر کے بارے میں یہ بکتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور جہاں ہدہد سے پرندے مراد نہیں بلکہ ہدہد ایک آدمی کا نام تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا۔ اس قسم کی لغو یاد اور تدقیق باتیں کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں، یا قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہونے کے باوجود اپنے دعویٰ بلا دلیل پرسرار کرتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ قرآن مجید نے جن کے متعلق جا بجا بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے۔ صرف ایک آیت پڑھ لو جن سے جو اس کے بارے میں قول و فعل ہے، قول فصیل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ دیکھ لو اس آیت میں جن کو انسان سے، یعنی جن کو انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے، غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اسی طرح جب ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف پرندہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَتَفَقَّى الطَّيْرَ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، تو اس تصریح کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی رقیق اور لچر طویل کرے اور یہ کہے کہ ہدہد پرند نہیں تھا بلکہ ایک آدمی کا نام تھا۔ سوچئے کہ یہ مغرب زدہ ملحدوں کا علم ہے یا ان کی جہالت کا کتب منار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تخت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی خاص معجزہ اور ان کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا،
یعنی وہاں ان کا تابع کر دی تھی اور وہ ان کے زیر فرما کر دی گئی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے۔ جب ہوا کو حکم دیتے تو وہاں انہیں ایسے لے جاتی اور ایسے واپس لے آتے۔ قرآن کریم نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مسخر کر دیا، دوسرے یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید و تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ یعنی ہوا تیز ہوتی نا تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، طوفان ہوتا، تبدیلی ہوتی، یعنی وہ تیز ہونے کے باوجود نقصان نہیں پہنچاتی تھی، عذاب پہنچاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسری بات ہے کہ وہ نرم رفتاری کے باوجود اس کے تیز رفتاری کا عالم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک سہ شوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر، صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کندھے پر اڑ چلا جاتا تھا۔ اسرع الایجاد کا اعتبار نہیں۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں، ان میں بہت سے واقعات اسرع الایجاد کا ذخیرہ ہیں جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں، اور ان پر بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الظِّلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور سورۃ سبا میں جو ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے قابو میں واقع کر دی کہ اس کی صبح کی 1 منزل 1 ماہ کی راہ اور شام کی منزل 1 ماہ کی راہ، یعنی جو 1 ماہ کا مسافت تھا وہ 1 دن میں ہو جاتا تھا۔ فسخر، اور سورۃ سعد میں فرمایا فسخرنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ان سلیمان کے لیے ہوا کو تابع فرمان کر دیا کہ اس کے حکم سے نرم میں چلتی جہاں وہ چاہتے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔